بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام۔ شمس تبریز کو سینکڑوں آدمیوں نے مل کر کے گھیر کر کے اور قتل کر دیا۔ یہ موب لنچنگ کے طور پر مسلمانوں کو قتل کرنا۔ یاد رکھو آج دنیا کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ دنیا میں ساری باطل طاقتیں، سارے مذہب کی جن کی ساری تعلیم بالکل الگ ہے، ان کے مذاہب الگ ہیں، ان کے راہبر الگ ہیں، لیکن وہ آج ایک ہی نقطے پر جمع ہیں کہ دنیا کے اندر سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور کچھ نہیں ہے، ایک ہی نقطے پر جمع ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا ہے کہ اس دنیا کی دھرتی پر مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے اور عزت و آبرو کے ساتھ اگر باقی رہ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے، تو وہ قرآن کو اپنے سینے اور اپنے گلے سے لگائے گا، تبھی محفوظ رہ پائے گا، ورنہ کوئی شکل نہیں ہے۔ قرآن کی بقا، قرآن کی زندگی، قرآن کی تعلیمات اگر مسلمان کی زندگی کے اندر ہے تو اس کے لیے بقا کا ذریعہ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ایٹم بم بھی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو آج صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ دیکھو پورا ہندوستان کا کونا کونا آج بڑی کرب اور بے چینی کے اندر مبتلا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہوا ہے۔ کیا چیز ہے کہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا نام لیوا ہے، جو اللہ اللہ کا پرستار ہے، اس کو اس طریقے سے کچل دیا جائے کہ وہ اس کی زندگی مسجد سے اور مکتب سے بالکل دور ہو کر کے رہ جائے۔ وہ اپنے مذہب سے اتنا بیزار ہو جائے کہ وہ اپنے اللہ اور اپنے مذہب کا نام لینا اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو جائے۔ دیکھو آج صورتحال دیکھو کہ نہتا مسلمان شمس تبریز کو سینکڑوں آدمیوں نے مل کر کے گھیر کر کے اور قتل کر دیا، مار مار کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے گزرتا ہے، کبھی راجستھان کے اندر، کبھی بہار کے اندر، کبھی یوپی کے اندر حالات اس طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ مسلمان کو اس طریقے سے کچل دیا جائے کہ وہ اپنے مذہب سے بیزار ہو کر کے زندگی گزارنے لگے۔ ہم کہیں جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، مسلمان اکٹھا ہو کر کے نعرہ لگانے لگے۔ مسلمان اپنے مذہب سے بیزار ہو جائے۔ یاد رکھو یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم ان لوگوں کو یہاں سے بتا دیں کہ جو لوگ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے یہ بتا دیں کہ یہ موب لنچنگ کے طور پر مسلمانوں کو قتل کرنا، تباہ و برباد کرنا، یہ کوئی چیز ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہم نے بلال کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے سمیہ کو جان دیتے ہوئے ایک اللہ کے نام پر دیکھا ہے، ہم نے ابو بکر صدیق کو لٹتے اور پٹتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک قید با مشقت اور پیڑ کے پتوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، بھوکے رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کر کے ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتا ہے۔ تم سیاسی انداز میں ایوان بالا میں بیٹھ کر کے ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرو، 1000 قانون لاؤ، 1000
پر عمل کریں گے جو ہمارا قرآن کہتا ہے اور ہمارا نبی کہتا ہے۔ ہم نے یہ بزدلانہ حرکتیں ایک نہتے آدمی کو 100-200 آدمیوں کی بھیڑ جمع ہو کر کے قتل کر دے، میرے بھائی یہ تو بزدلوں کی حرکت ہے، یہ تو ڈرپوک اور انتہائی گرے ہوئے لوگوں کی حرکت ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بغضن اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں بنانا ہے۔ ہمیں جینا ہے اور اپنا امام ہمیں اپنے قرآن کو اور اللہ کے نبی کی سیرت کو رکھنا ہے، اپنے ان مدرسوں کو زندہ رکھنا ہے۔ ہم ایک روٹی کھائیں گے، اپنے ان مدرسوں کو زندہ رکھیں گے اور قرآن کو ہم اپنا امام بنا کر کے رکھیں گے۔ یہ حوصلہ لے کر کے ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ ہمیں ان مدرسوں کو زندہ رکھیں گے تو یاد رکھیے آپ کی مسجدیں بھی زندہ رہیں گی۔ یہ مدرسے جہاں ہمیں نماز سکھلائی جاتی ہے، ہم اس نماز کو مسجدوں میں جا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں روزہ رکھنے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں۔ یہ مدرسے زندہ رہیں گے تو یاد رکھیے آپ کی مسجدیں بھی زندہ رہیں گی، خانقاہیں بھی زندہ رہیں گی، آپ کے سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑھیاں بھی زندہ رہیں گی۔ اس لیے آپ جاؤ، جہاں جاؤ، دنیا کے جس کونے میں جا کر کے بھی جاؤ، آپ کمائیں، آپ تجارت کریں، لیکن اپنے علاقے کے مدرسوں کو زندہ رکھیں اور آباد رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان مدرسوں کے اندر بھیج کر کے دین کی تعلیم دلائیں۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں ڈالا، آج حافظ قرآن بن گئے۔ انشاءاللہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے بقا اور حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائی آپ احساس کمتری کا شکار مت ہو، آپ اپنے قرآن کو اپنی زندگی سے وابستہ رکھیں اور یہ بتا دیں اور یہ سمجھ لو کہ موت ایک وقت آنی ہے، موت ایک مرتبہ آنی ہے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے جس زمین پر موت آنا، اس زمین پر اس وقت موت آئے گی۔ مسلمان موت سے نہیں گھبراتا ہے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے، مسلمان تو اس عمل سے ڈرتا ہے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے اور میرے نبی جس سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ہر اس عمل کو چھوڑ دیجئے کہ جس سے اللہ اور اس کا نبی ناراض ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر بیماریاں ہیں، ہمارے نوجوان بالکل دین سے بیزار ہو گئے، دین سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا، اور ایک سب سے بڑی بیماری جس نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس علاقے کے اندر، وہ اس میں چرس، گانجا، افیم، نشہ، شراب، اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا چیزیں میں نے دیکھا ہے ان نوجوانوں کو جن کے پاس طاقت تھی، جن کی طاقت کے آگے علاقے کے لوگ تھراتے تھے، اور جب اس میں کو نشہ کرنے لگے تو انہوں نے ریڑیاں رگڑ رگڑ کر کے 3 اور 4 سال کے اندر اپنے مالک سے جا ملے ہیں۔ کیا چیزیں؟ مسلمان کاروبار کر رہا ہے، مسلمان پی بھی رہا ہے، مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ نہ جانے کتنے گھر لٹ گئے اور کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے اس نشے کے چکر میں۔
इसलिए मेरे भाई, इस नशे को खत्म करो, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करो, आपस में दीन को मजबूती के साथ पकड़ो। अल्लाह हम सब का मुहाफिज है, अल्लाह हम सब की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलना हम सब के लिए आसान फरमाए। अभी आपके पास एक मुकर्रिर मौजूद है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी तकरीर बीच में रोक करके और मेरी तकरीर करवाई। अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी मर्जियात पर चलना आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।